اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں، ہر لمحہ ہر سانس ہمارا کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، ہر وقت ہمارا کوئی نہ کوئی نئی مصیبت کے ساتھ گزرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مصیبتیں صرف آج ہمارے ساتھ رہیں، بلکہ اس سے پچھلے زمانے میں جائیں تو اس وقت بھی مصیبتیں تھیں، اس سے اور پچھلے زمانے میں حتیٰ کہ ائمہ معصومین کے زمانے تک اگر آپ پہنچیں تو اس وقت بھی جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے مصیبتیں رہیں، پریشانیاں رہیں۔ انہی میں سے جیسا کہ آج اگر ہم دیکھیں تو رزق میں کمی ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی ہے، گھر میں خوشحالی نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، رزق تو گھر میں آ رہا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اس میں بھی پریشانی ہے۔ آپ عموماً دیکھیں کہ یہ تمام مسائل ہیں کہ گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ذہنی سکون کو ہم سے دور کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں، تمام مسائل حل ہو جائیں تو انسان کو ذہنی سکون ہوتا ہے، جب ذہنی سکون ہوتا ہے تو انسان کی صحت اپنے آپ بہتر ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے ساتھ ہے کہ رزق میں کمی ہے یا رزق نہیں ہے، کیا کریں ہم؟ بالکل رزق ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ رزق میں کمی ہے، اب کیا کریں؟ رزق ہے، برکت نہیں ہے، اب کیا کریں؟ گھر میں تمام وسائل موجود ہیں، ذہنی سکون نہیں ہے، اب کیا کریں؟ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی ہے، اب کیا؟ یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس میں ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، یہی چیز تھی کہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی تمام مسائل کا ایک چھوٹا سا حل بتایا، اور اتنا عظیم حل ہے کہ جس حل کو اگر انسان واقعاً دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارا تصور ہوتا ہے کہ یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ اس چھوٹی سی اور معمولی سی چیز کی اہمیت کو ہمارے سامنے کم کر دیتی ہے۔ اور جب اس مختصر سی اور معمولی سی چیز کی اہمیت ہمارے سامنے سے کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کم اہمیت چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر وہ شے کی جو معصوم سے مروی ہو، ہر وہ آیت کی جو قرآن سے تعلق رکھتی ہے، کبھی بھی اس کو مختصر اور معمولی نہ سمجھیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے ایک چھوٹی سی دعا تعلیم فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ گھر میں پریشانی نہیں ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ رزق نہیں ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ رزق میں کمی ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ آپس میں نااتفاقیاں ہیں، اس دعا کو پڑھیں۔ اس سے یعنی یوں کہا جائے کہ کسی اور کے یہاں جانے سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آپ اپنا خود علاج کریں۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اتنے مسائل کا واحد حل ہے؟ تو میرا اپنا قول نہیں ہے، یہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ یہ مشکل ہو، یہ مصیبت ہو، یہ پریشانی ہو تو صرف ایک کام کرو۔ مولا وہ کیا کریں؟ کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو۔ کیا مطلب؟ کہا کہ کثرت سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ 100 مرتبہ 50 مرتبہ نہیں، جتنا ہو سکے تم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو۔ کہا یہ جو تمہارا کثرت سے استغفار ہے، اگر رزق نہیں ہے تو اس کی برکت سے تمہیں رزق ملے گا۔ اگر رزق ہے اس میں برکت نہیں ہے تو اس استغفار کی برکت سے تمہارے رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ اگر رزق تمہارے پاس بالکل نہیں ہے، ملے گا کم ہے، زیادہ ہو جائے گا، گھروں میں پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں دور ہوں گی، ذہنی سکون نہیں ہے، سکون میسر ہوگا، حالات بہتر نہیں ہیں، استغفار کثرت سے پڑھو گے تو تمہارے حالات بہتر ہوں گے، چاہے وہ تمہاری تجارت کے حالات ہوں یا تمہارے گھر کے حالات ہوں۔ لہٰذا ایک چھوٹا سا عمل ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اس کی تلاوت کریں۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر انسان کچھ دن مولا کائنات کی زبان کی صداقت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو انجام دے اور کثرت سے استغفار کرے، اس کے بعد اس کو اس کا جب نتیجہ ملنے لگے گا
تو وہ انسان اپنی یعنی پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ پھر استغفار پڑھنا شروع کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔